لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ نمل چل رہی ہے. اس میں جو واقعہ آ رہا ہے وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو شریعت اور حکمرانی کا علم عطا فرمایا. شریعت کا علم بھی عطا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کو اللہ تعالی نے حکومت عطا کی تھی، اس حکومت کا کرنے کا جتنے بھی ذریعے تھے، جتنے بھی علم تھا، وہ سارا کا سارا ہم نے ان کو وہ علم بھی عطا کیا. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ان دونوں نے یوں کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا شکر ہے. الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، کہ جس نے ہم کو فضیلت عطا فرمائی. على كثير من عباده، اپنے بے شمار بندوں کے اوپر ہم کو فوقیت دی، فضیلت دی. اور وہ بندے بھی کون؟ جو مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں. یہاں جو آیت میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم دیا، اس علم سے مراد علم نبوت ہے. اور اصل علم وہ علم نبوت ہی ہوتا ہے، شریعت کا علم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسرے علوم کو بھی اس کے اندر داخل کر دیا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اور داؤد علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اس میں دوسرے بھی علوم تھے. حکومت چلانے کے لیے جن علم کی ضرورت تھی وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نبوت کے ساتھ ساتھ بعض دوسرے علوم بھی عطا فرماتے تھے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا کہ حکومت چلانے کا ایک ڈھنگ تھا ان کے پاس. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی، پر جنات بھی ان کے تابع تھے، چرند و پرند بھی ان کے تابع تھے. اور
تخت سلیمانی چلتا تھا تو دنیا دیکھتی تھی تخت سلیمانی، جس کے لکھا ہے حالات میں کہ تخت سلیمانی جب پرواز کرتا تھا، جب اڑتا تھا، یہ جنات ہی اس کو لے کر چلتے تھے، تو ہوائیں اللہ نے ان کے تابع کر دی تھی، جنات ان کے تابع تھے، چرند و پرند ان کے تابع تھے۔ تو تخت سلیمانی جب چلتا تھا تو 6 لاکھ کرسیاں اس کے اوپر لگتی تھی، تخت سلیمانی کے اوپر۔ آج بڑے سے بڑا جہاز، پانی کا جہاز، ہوائی جہاز تو کیا ہوگا، پانی کے جہاز کو بھی آپ لے لیں تو اتنی جگہ نہیں بنتی، اور اوپر چونکہ دھوپ ہوتی تھی تو جتنے بھی بڑے بڑے پرندے ہوتے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر یہ پر لگا کے رکھتے تھے تاکہ دھوپ نہ آئے۔ اس شان کے ساتھ تخت سلیمانی چلتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی، پوری دنیا پر حکمرانی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رہی مسلمانوں میں، اور حضرت ذوالقرنین کے پاس رہی مسلمانوں میں۔ تو خاص اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی تھی حکمرانی کی، تو علوم نبوت ایک طرف رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علوم نبوت کے ساتھ ساتھ جو حکمرانی کے طور طریقے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ ایک طرف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ عادت تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف علوم بھی دیے تھے علوم نبوت کے ساتھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر دیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم بنا دیا تھا، زرہ سازی کی صنعت یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی صنعت ہاتھ میں دی تھی، حکم دیا تھا کہ ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ، اس سے پہلے کوئی کشتی نہیں جانتا تھا کہ کشتی کیسے بنتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ تو فرمایا کہ یہاں علوم نبوت مراد ہے، اور یہ جو قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وراثت علم نبوت کے وارث بنے، یعنی سلیمان علیہ السلام وارث بنے داؤد علیہ السلام کے، اور وارث بھی کس کے بنے؟ کوئی دنیا کے مال دولت کے وارث نہیں بنے، بلکہ وارث بنے کس چیز کے؟ علوم نبوت کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام جو ہیں وہ روپے پیسے درہم و دینار کے کسی کو مالک نہیں بناتے، کسی کو وارث نہیں بناتے۔ وَإِنَّمَا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء کرام تو لوگوں کو علم کا وارث بناتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جو کوئی انسان اس میں سے حصہ لے لیتا ہے اس کو ایک بہت عظیم حصہ مل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو یہاں وراثت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کی جو وراثت ملی ہے وہ وراثت در حقیقت علم نبوت کی وراثت تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو ان کے 19 بیٹے تھے، 19 بیٹے تھے، تو وراثت تنہا ایک بیٹے میں تو تقسیم نہیں ہوتی، وہ تو سب میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو وارث بنایا علم نبوت کا، حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہوئی دنیا میں، وہ حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 1700 سال کے بعد آئی ہے، 1700 سال کے بعد۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے
تو اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھ کو یہ نعمت عطا کی کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے علم کا میں وارث بنا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، حضرات مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے حصول کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے باپ سے ہی ملے، لیکن ملی تو کتنے انسان وہ ہیں جو اپنے باپ کی میراث لے نہیں پاتے۔ علم کی اگر کوئی باپ کو اللہ نے کوئی ہنر دیا، بیٹوں کو وہ ہنر نہیں ملا، باپ کو اگر اللہ نے علم دیا تو بیٹے کو وہ علم نہیں ملا۔ یہاں بیٹے کو جو کچھ ملا وہ اپنے والد سے ملا، تو فرمایا کہ اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ یہ شکر ایسی چیز ہے کہ اللہ کی ہر حاصل ہونے والی نعمت کے اوپر انسان کو کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام وارث بنے داؤد علیہ السلام کے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اور انہوں نے کہا اے لوگوں، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے پرندوں کی گفتگو سننے کا، کہ ہم جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پرندوں کی گفتگو سن سکتے ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر چیز دی۔ حکومت چلانے کے لیے ایک تو علم نبوت دیا، دوسرا حکومت چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب کچھ اللہ نے دیا، طاقت دی۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ پوری دنیا پر حکمرانی سلیمان علیہ السلام کی تھی، اور وہ جو ان کو جو فرمایا، یہ جو قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ اوتینا من کل شیء، ہم کو ہر چیز عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ ہر چیز دینے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چلانے کے لیے فوج کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فوج دی۔ حکومت چلانے کے لیے جس علم کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ علم عطا کیا۔ ہم کو جن آلات جنگ کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ جنگ کے آلات ہم کو عطا کیے، اور جو ہم کو مال کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال عطا کیا۔ ہر چیز ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا فضل ہے کھلا ہوا۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو کچھ دنیا میں عطا فرماتے ہیں یہ انسان کا کمال نہیں ہوتا، یہ در حقیقت اللہ کا دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ کسی کو ذہانت دی، کسی کو علم دیا، کسی کو خوبصورتی دی، کسی کو صحت دی، کسی کو اولاد دی، کسی کو عہدے دیے، کسی کو منصب دیے، کسی کو حکومت دی، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ کوئی کہے کہ میں نے یوں کر لیا، خود کچھ نہیں کیا انسان نے، ضرور محنت کی ہوگی، لیکن محنت کرنے والے بے شمار انسانوں میں سے اللہ نے جس انسان کی محنت میں برکت عطا فرما دی وہ انسان وہ یہ ہے کہ برکت اللہ نے ڈال دی۔ یہ جو علم آتا ہے انسان کو پڑھا، جب بھی دیکھو یہ اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ دولت دے دے، کسی کو اللہ شہرت دے دے، کسی کو کچھ دے دے، آدمی کہتا ہے میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہی سب کچھ کیا دھرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اللہ نے اس کی محنت میں برکت ڈال دی، ورنہ محنتیں تو اور بھی بے شمار انسانوں نے کی تھی، کسی کو وہ مقام نہیں مل سکا۔ یہ جو کچھ دیا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے جو ہم کو نعمت عطا فرمائی، اس یہ نعمت دی ہوئی یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے۔ اسی لیے میرے شیخ حضرت عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی تمہاری کسی چیز کی تعریف کرے کہ بھئی آپ نے فلانا کام بہت اچھا کیا، آپ بڑے ذہین آدمی ہیں، آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ بڑے قابل آدمی ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فن کا آدمی ہے، جب کوئی اس کی تعریف کرے اس کے پاس تو کہا فرمایا کرتے تھے کہ فوراً یوں کہا کرو کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ فرمایا کرتے تھے کیا کہا کرو؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر، کہ اللہ آپ ہی کی تعریف ہے، یہ میری تعریف تھوڑی ہے، میرا کیا کمال ہے، میرے پاس کہاں سے کوئی چیز آ سکتی ہے، یہ تو تعریف آپ کی ہو رہی ہے، میری نہیں ہے، اور شکر بھی آپ کا ہے کہ آپ نے اس قابل بنایا۔
فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ جملہ انسان کہتا ہے اللہم لک الحمد ولک الشکر کا، تو گویا کہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو اس نے منسوب اللہ کی طرف کر دیا، اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ یہ تعریف گویا کہ کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی۔ تو فرمایا کرتے کہ جب کوئی کہے کہ ہاں بھائی کام بہت اچھا کیا، اچھی بات کی، اچھا کام کیا، یہ ہے وہ ہے، کہا کرو اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ یہ تعریف آپ کی ہے، شکر آپ کا ہے، عنایت آپ کی ہے، فضل آپ کا ہے، میرا کیا ہے۔ آپ دیکھو اچھے اچھے قابل لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہی نہیں ہوتی۔ میرے استاذ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قبولیت کے ساتھ مقبولیت کی دعا بھی مانگا کرو، قابلیت کے ساتھ مقبولیت کی دعا بھی مانگا کرو، اللہ تعالیٰ قابلیت بھی دے اور لوگوں میں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی عمل مقبول بھی ہو۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا فضل جو کہ اس کی تعریف کی، شکر ادا کیا اور کہا کہ یا اللہ یہ نعمت جو آپ نے دی، کہ میرا کوئی کمال نہیں، میرا کچھ نہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا کمال سمجھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہاں میں نے محنت کی تھی صاحب، میں نے بڑی دن رات لگایا اس کے اوپر، میں نے ایسا کیا اور میں نے ویسا کیا۔ ٹھیک ہے، محنت ضرور کی ہوگی، لیکن محنت میں برکت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیا گیا ان کے لشکر کو، جنات کے بھی اور انسان کے بھی اور پرندوں کو بھی، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ان کی جماعتیں بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی ایسا ہوا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندے ان کے ماتحت کر دیے، پوری دنیا کی بادشاہت اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دی۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے جنات بھی تابع ہیں، انسان بھی تابع ہیں، ہوائیں بھی ماتحت ہو گئی ہیں، پرندے بھی ماتحت ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ اب اتنا بڑا لشکر، کتنے جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہوتی۔ جنات تو ایک بار حق ہے، وہ حق ہے کہ جنات ہوتے ہیں، ان کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور انسان ہے، پوری دنیا پر چونکہ حکمرانی ہے لہذا تمام انسان بھی کنٹرول میں، پھر پرندے بھی سارے کنٹرول میں ہیں، پھر ہوائیں بھی کنٹرول میں، تو بتائیے کتنا بڑا لشکر ہوگا۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان لشکروں کے درمیان نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے، تاکہ ایک لشکر کے آگے کے لوگ پیچھے کے لشکر سے بیگانہ نہ ہو جائیں، ان کو متفرق ٹولیوں میں اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ ان کو ٹولیوں میں بانٹ دو، تاکہ ایک جماعت اگر آگے آئے تو وہ پیچھے دوسری جماعت آ رہی ہو، بدنظمی کا شکار نہ ہو، مٹ بھیڑ کا شکار۔ یہ مطلب ہے یوزعون کا۔ آگے چلے، ایک جماعت چلی تو پیچھے سے دوسری جماعت آ رہی ہے، اس کے پیچھے تیسری جماعت آ رہی ہے، نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اسی طریقے سے چلتے تھے کہ جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں، سب ان کے لشکر کے ساتھ چلتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک آبادی میں پہنچے، تو وہاں ایک میدان میں پہنچے تو وہاں چونٹیاں تھیں بہت ساری۔ ان چونٹیوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل ڈالے، اس لیے تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اس کو قرآن کریم نے یوں فرمایا کہ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ، یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام تشریف لائے علی واد النمل، کہاں تشریف لائے؟ چونٹیوں کی وادی میں، گھاٹی میں تشریف لائے۔ قالت نملہ، تو ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، تم لوگ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، رہنے کی جگہوں پر چلے جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تم کو کچل ڈالے۔ وہم لا یشعرون،
اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے پیروں میں چوٹیاں آ گئیں. یہ اس نے کہا سلیمان علیہ السلام کو. فتبسم ضاحکا، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، ہنسے، کیونکہ اس نے چیونٹی کی بات کو سمجھ لیا تھا. اللہ نے یہ علم دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو کہ جانوروں کی بات اور پرندوں کی باتوں کو وہ سمجھتے تھے. فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سے ہنس پڑے. وقال، اور فرمایا، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. یہ جو چیونٹیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے، ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس میں لکھا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو پوری زبانیں دے رکھی ہوتی ہیں، ان کو عقل بھی دے رکھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی عقل نہیں ہوتی ہے، ان کی زبان نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے کی یہ سمجھتے ہیں. انسانوں کو سمجھ میں ان کی باتیں نہیں آتی. اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا پرندوں کی بات کا، تو انہوں نے تو سلیمان علیہ السلام کی بات کو سن لیا. سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات کو سن لیا. چنانچہ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر، بڑی مشہور کتاب ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرطبی، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مختلف پرندوں کی مختلف بولیاں انہوں نے لکھی ہیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بولیاں عطا فرمائی. اور یہ جو منطق الطیر ہے، ایک اور واقعہ آتا ہے جو آگے قرآن کریم کے آگے کی آیات میں آ رہا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہدہد جو ہے اس نے بھی بات چیت کی تھی، اس کی بھی گفتگو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سنائی تھی، جس کا واقعہ آگے آ رہا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور امام، بڑے مشہور عالم تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل جو دی ہے وہ کبوتر کو عطا فرمائی. کبوتر، پرندوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عقل کس کو دی ہے؟ کبوتر کو عطا فرمائی. اور ابن عطیہ نے لکھا ہے کہ ذہین پرندوں میں، جانوروں میں سب سے زیادہ چیونٹی ہوتی ہے. ابن عطیہ نے لکھا ہے ذہین جانوروں میں سب سے زیادہ چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے. اور اس کی بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ یہ کام کرتی ہے چیونٹی کہ جب بھی کوئی دانہ لیتی ہے فوراً اس کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. اور 2 ٹکڑے کرنے کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے تاکہ یہ دانہ اس سے مزید کوئی چیز اگے نہیں. جب وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اب مزید اس سے کوئی چیز اگے گی نہیں. جب اگے گی نہیں تو یہ اس کو اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھتی ہے، اپنے بل کے اندر لے جاتی ہے اور ذخیرہ کر کے رکھ دیتی ہے. اگر سالم بیج کو سالم رہنے دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے چیز مزید کوئی نیا پودا پھوٹ پڑے. اس لیے لکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیونٹی ہے اس چیونٹی کو بڑی عقل دی ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی جو سونگھنے کی طاقت ہوتی ہے چیونٹی کی، وہ سونگھنے کی طاقت بڑی زبردست ہوتی ہے. قوت شامہ اس چیونٹی کی بڑی تیز ہوتی ہے. چنانچہ یہ کام کرتی ہے کہ اپنے لیے ذخائر یہ اسی طرح جمع کرتی ہے، ذخیرہ اسی طریقے سے کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، بس فرق اتنا ہے کہ عقل تو اللہ نے انسان کو بھی عطا فرمائی ہے، عقل تو اللہ نے انسان کو بھی دی ہے. لیکن انسان اپنے اس عقل سے کرتا کیا ہے یہ انسان کے اوپر ہے. وہ اللہ کی حقانیت کو پہچانتا ہے، یہ دنیا کے چیزوں کو جمع کرتا ہے، دنیا کے مال و اسباب کو جمع کرتا ہے، یہ انسان کی اس کے اوپر چھوڑا. عقل تو دی اللہ نے. اور بعض اوقات جب انسان کسی ایک چکر میں لگتا ہے تو اس کو دوسری چیز کا ہوش نہیں رہتا. ایک انسان اگر دنیا کے چکر میں لگتا ہے نا تو پھر اس کو آخرت کا ہوش نہیں آتا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مسلمان کافروں کو بھی بنایا کہ جب کوئی ایک مسلمان ہے وہ اللہ کی حقانیت کو پہچان گیا، لیکن ایک غیر مسلم ہے، وہ غیر مسلم سب کچھ علم کے باوجود اللہ کی حقانیت کو نہیں پہچان سکا، اس لیے کہ اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اللہ کی بات ذہن میں نہیں آئی اس کے. آپ دیکھیے یہ جتنے بھی غیر مسلم سائنسدان ہوتے ہیں یا غیر مسلم وہ لوگ ہوتے ہیں جو کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں، کائنات کی چیزوں کو دیکھتے ہیں،
میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر یہ سوچ کر کہ اللہ کی حقانیت کا اتنے قریب کے ساتھ مشاہدہ جتنا یہ لوگ کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو. خلاؤں میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسا اللہ کا نظام ہے. عقل انسانی حیران ہے، انسان کو نہیں بنا سکتا. کس طرح سیارے ہیں، کس طرح خلا ہے، کس طرح چاند ہے، کس طرح سورج ہے، کیسی زمین ہے، اس کے اوپر کیسی روشنیاں ہیں، کیا ہے اور کیا ہے. لیکن سب کچھ جان رہے ہیں، لیکن یہ جاننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی خالق واحد ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے. وہ عبادت کے لائق ہے جس کو خدا نے اتنی قدرتیں دی، جس کو خدا نے اتنے مقام دی، اتنی چیزیں اللہ نے جس چیز کو بنایا ہو. ایک آدمی کو اللہ نے یہ دی نا عقل کہ وہ ان چیزوں پر تحقیق کرتا ہے، سب کچھ دیا، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی اس کو کہ عبادت کے لائق یہی ذات ہے. وہی انسان اپنے ہاتھوں سے بت بنائے گا، اپنے آرڈر پہ بت بنوائے گا اور پھر کھڑا ہو کر انہیں کو پوج رہا ہوگا. اسی کو فرماتے کہ ہدایت در حقیقت یہ اللہ کا عطیہ ہے. یہ ایک انسان کی بداعمالیوں کی وجہ سے انسان کے اوپر ایک ایسی مہر لگ جاتی ہے کہ سیدھی بات انسان کو سمجھ میں آتی نہیں. تو اسی کو فرمایا حضرت یہاں پر بھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ فتبسم ضاحکا من قولها، داؤد علیہ السلام اس کی بات کو سن کر ہنسے. وقال رب اوزعنی، اور کہا کہ اے میرے رب میری قسمت میں دے دیجئے کہ ان اشکر نعمتک، کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں، التی انعمت علیہ، جو نعمتیں آپ نے میرے اوپر فرمائی، وعلی والدی، اور جو نعمتیں آپ نے میرے والد پر فرمائی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور اس بات پر کہ مجھ کو، وان اعمل صالحا، اور اس بات پر شکر اللہ کا، ان اعمل صالحا، کہ میں نیک کام کروں، ترضاہ، جو آپ کی جس کو آپ پسند فرمائے، جس سے آپ راضی ہو جائیں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اس بات پر کہ اے اللہ آپ مجھ کو داخل فرما دیجیے اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں. یہ فرمایا اپنی اللہ کی نعمت کو دیکھ کر کہ اللہ نے مجھ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ میں چیونٹی کی بات کو سن سکتا ہوں، میں چیونٹی کی بات کو سمجھ سکتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ کو یہ طاقت دی، میرے والد کو آپ نے یہ طاقت دی، اور اس پر اللہ کا شکر کہ آپ نے مجھ کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی، مجھ کو عمل صالح کی توفیق دی. ترضاہ، وہ عمل صالح، ایسا عمل صالح جس سے اللہ آپ راضی ہو جائیں. بات سمجھ ماری ہو؟ تو فرمایا کہ میں شکر کروں آپ کی نعمت کا جو آپ نے میرے والدین پر فرمایا، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جس کو آپ کو پسند ہو. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے عمل صالح، نیک کام، اور ایک ہے نیک کام کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا. فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو نیک کام کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی بس میں نے نماز پڑھ لی بس کافی ہو گیا چلو بھائی. فرمایا کرتے تھے کہ دعا مانگو کہ اے اللہ میرے اس نیک کام کو قبول بھی فرماؤ. جیسا سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ کہ مجھ کو نیک کام کی توفیق بھی عطا فرما، وترضاہ، اور وہ نیک کام آپ کی رضا کا اور آپ کی پسند کے لیے بھی ہو، آپ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو. تو فرماتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عمل صالح الگ چیز ہے اور اس کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں الگ چیز ہے. اس لیے یہ دعا فرماتے تھے کہ جب نیک کاموں کی دعا مانگو اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی بھی دعا مانگو. زکوٰۃ ہے دی، دعا مانگو کہ اللہ یہ زکوٰۃ میں نے دی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نماز پڑھی، دعا مانگو کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما. قبولیت شرط ہے، قبولیت شرط ہے، اصل چیز قبولیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہو جائے، اللہ کو کوئی چیز پسند آ جائے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا کام، چھوٹی سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں بہت عظیم درجہ رکھتی ہے.
کوئی ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ کے ہاں وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے عمل پیچھے رہ جاتے ہیں، چھوٹا عمل اللہ کی بارگاہ میں آگے نکل جاتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے ہمارے استاد سناتے تھے بخاری شریف کے درس میں، جو میں نے اپنے اساتذہ سے سنا، فرماتے تھے کہ جب روز قیامت میں اللہ رب العزت جب حساب کتاب ہوگا، اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ میزان عدل قائم ہوگا اور حساب کتاب کا میزان قائم ہوگا، تو جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ بخشا جائے گا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا اوپر رہ جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ فرماتے تھے کہ ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے نام اعمال میں صرف ایک نیکی کی کسر رہ جائے گی، اس کے نام اعمال میں بس ایک، جس کو کہتے ہیں ہلکا سا اوچھا، بس ایک نیکی ڈال دو تو اس کا پلڑا جھک جانا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دیکھو تمہارے نام اعمال میں ایک نیکی کی کسر ہے، بس وہ کہیں سے نیکی لے آؤ تو تمہاری بخشش ہو گئی، تمہارا نیکی کو پلڑا جھک گیا۔ وہ سوچے گا ایک نیکی تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہے نہیں، ایک نیکی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کر لیتا ہوں انتظام اس کا کوئی۔ اب وہ جائے گا، یاد آئے گا کہ ماں ہے، میری ایک ماں ہوتی تھی، دنیا کی ہر مرض کی دوا میری ماں تھی، ہر مرض ہر پریشانی میں اپنی ماں کے پاس جاتا۔ وہ ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گا کہ بیٹا یہ تو محبت دنیا میں ہوتی تھی، یہاں تو کوئی محبت نہیں ہے، یہاں تو سب پریشانی کے عالم میں، کسی کو اپنا ہوش نہیں ہے، آج یہ محبتیں نہیں چلتی، آج ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے، میرا بھی اپنا مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ اس کو اپنا باپ یاد آئے گا، وہ باپ کے پاس پہنچے گا، باپ بھی کہے گا کہ بیٹا یہاں تو خود ہر کوئی اپنے مصیبت میں مبتلا ہے، یہاں کوئی سخاوت نہیں چلتی۔ اب جب وہ ماں بھی انکار کرے گی، باپ بھی انکار کرے گا، تو اب اس کے اوسان خطا ہوں گے، اپنے بھائی کے پاس پہنچے گا، حدیث میں روایات میں آتا ہے، بہن کے پاس پہنچے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، ملنے والے کے جو اس کے تھا ملنے جلنے والا، جو تعلق والا، سب ٹکا سا جواب دے کے اس کو فارغ کر دیں گے، بھائی یہاں یہ آج کے دن سخاوت نہیں چلا کرتی۔ جب سب یہ بڑا پریشان ہوگا، کہے گا کہ یا اللہ ایک نیکی نہیں مجھے مل کے دے رہی یہاں پہ۔ یہ جائے گا تو ایک آدمی اس سے کہے گا کہ بھائی تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ یہ کہے گا کہ میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میرا نام اعمال میں صرف ایک نیکی کی کسر باقی ہے، وہ مجھے نہیں مل کے دے رہی۔ تو وہ آدمی کہے گا کہ دیکھو بھائی میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، اور نام اعمال میں ہے ہی کوئی نیکی ہی نہیں ہے، میرے نام اعمال میں تو خالی آیا ہوں، دنیا میں کوئی نیک کام ہی نہیں کیا، ایک نیکی ہے بس میرے پاس، تو ایک نیکی سے میری تو مغفرت ہونے سے رہی، میری تو بخشش ہوگی ہی نہیں، ایک نیکی ہے میرے پاس، تو وہ ایک نیکی تم لے لو، تمہارا بھلا ہو جائے گا، میری تو ویسے بھی نہیں مغفرت ہونی۔ وہ بڑا خوش ہوگا، اور خوش ہو کر وہ سیدھا پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ایک نیکی کا انتظام ہو گیا، یا آپ ڈال دیجئے میرے نام اعمال۔ اللہ رب العزت کہے اللہ کو معلوم تو ہر چیز ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گے بھائی اتنا سخی آج کے دن تمہیں کون کہاں سے مل گیا جس نے آج کے دن تمہارے ساتھ سخاوت کی ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ فلانا آدمی تھا، بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرے نام اعمال میں ایک ہی نیکی ہے، وہ تم لے لو، میں کیا کروں گا، میری تو مغفرت ہونی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بلا کے لاؤ اس سخی کو، بھائی کون سخی ہے؟ اب اس کو بلا کر لایا جائے گا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھائی تم نے اس کے ساتھ اتنی سخاوت کیسے کی؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ ایک نیکی تھی، اس سے تو میری مغفرت ہونی ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو یہ نیکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے آج میری مخلوق پر رحم کیا، آج میں تمہارے اوپر رحم کرتا ہوں۔ وہ ایک نیکی انسان کی کب بیڑا پار کر دے گی۔ تو پتہ چلا کہ بعض اوقات عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا عمل ہم نے یہ کیا، ہم نے حج کیا، ہم نے عمرہ کیا، ہم نے جناب اتنے نوافل پڑھے، اتنے اعتکاف پڑھے تو پتہ نہیں قبول بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، پتہ کیا ہے اس کا؟
کیا پتا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کے اپنے حساب کتاب ہیں، اس کا علم تو انسان نے ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَنْ أَعْمَلَ، اس بارے میں کہ میں نیک کام کروں، ترضاہ، وہ نیک کام آپ کی قبولیت بھی ہو اس نیک کام کی آپ کی بارگاہ میں۔ صرف نیک کام کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ جو فرماتے ہیں نا کہ نیت تو ٹھیک کر لو، یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نیت ٹھیک کر لو، کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ نیت جب تک خالص اللہ کے لیے نہ ہو، نیت کے اندر دکھاوا ہو، نیت کے اندر ریاکاری کی آمیزش ہو، دوسروں کو بھی پتا چلے، اس کو بھی چلے، اس کو بھی چلے ہم نے یہ کام کیا، یہ آمیزش آ گئی، یہ نہیں اللہ کو پسند۔ اب دیکھیے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں اللہ کا تو حکم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی فقیر کو دو تو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی اتنی خاموشی سے دو کہ پتہ بھی نہ چلے، اپنے جسم کو پتہ نہ چلے، یعنی قریبی لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ تصویریں کھنچتی ہیں کسی کو کچھ دیتے ہوئے، اخبار میں تصویریں جاتی ہیں، اطلاعات جاتی ہے، پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، مجمع عام میں اس کو دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا توہین ہے کہ ایک کوئی اگر خدا نخواستہ کوئی یتیم بچے ہیں، خدا نخواستہ کوئی بیوہ عورت ہے، خدا نخواستہ کوئی مفلوق الحال لوگ ہیں، ایک تو ویسے ہی بیچارے اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آپ دنیا جہاں کے سامنے تصویریں کھینچ کر دنیا کو یہ بتاتے کہ ہم نے اس کو ایک سلائی کی مشین دے دی صاحب، ہم نے اس کو 10,000 20,000 50,000 روپے کا چیک پکڑا دیا۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہو اور کوئی اس کو 1 لقمہ دے دے 2 لقمہ دے دے، یہ کوئی مسکین نہیں ہے۔ فرمایا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنا زندگی کا گزر بسر پورا کر سکے، مالداری اختیار کر سکے، اپنی کسی ادا سے وہ مسکینیت ظاہر نہیں کرتا، اپنے آپ کو صحیح رکھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسکین ہوتا، غریب ہوتا۔ فرمایا کہ یہ مسکین ہے، مطلب یہ کہ ایسے انسان کی مدد کرو جو سفید پوش ہو، ایسے انسانوں کی مدد کرو جو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے ہو، ایسے انسانوں کو پوچھو، ان کی خبرگیری کرو جو تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی انسان کسی مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن اس انسان کی مدد فرمائیں گے مصیبت کے وقت میں جب اللہ کے علاوہ کوئی مصیبت پوری کرنے والا، ختم کرنے والا نہیں ہوگا۔ من ستر اللہ مسلمہ، کوئی انسان اگر کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، گناہوں کو پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن اس انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے جس دن کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمانے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو عمل، جب نیک عمل کرے اس کے اندر آمیزش نہ ہو اللہ کی، ہر کام اللہ کے لیے کرو، سنت کے مطابق کرو، کوئی ریاکاری کا شائبہ بھی دل میں نہ آنے دو کسی بھی عمل سے، اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ عمل میں نے صرف آپ کے لیے کیا، اور یہ صرف آپ کے لیے کیا، آپ کی رضا کے لیے کیا، دنیا کا کوئی فائدہ مقصود نہیں، دنیا کی کوئی شہرت مقصود نہیں، دنیا کے اندر کوئی تعریفیں مقصود نہیں، عمل یا اللہ آپ کے لیے، ہر عمل اللہ کے لیے۔ دیکھیے ریاکاری بھی عجیب چیز ہے، بات سے بات نکل رہی ہے۔ عموماً نمازوں میں اور عبادات میں ریاکاری ہوتی ہے لیکن کم۔ کہاں ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کسی کو دکھانے کے لیے ہم آئیں؟ کس کو پڑھی ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے مسجد میں آئے گا؟ کس کو دکھانے کے لیے جناب نوافل پڑھ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہوگا، ایسا نہیں ہے، لیکن زیادہ ریاکاری جو ہمارے حضرات بزرگان دین فرماتے ہیں، ریاکاری کے جو مواقع ہیں وہ ہیں معاشرت کے اندر، رہن سہن کے اندر،
وہاں ریاکاری اتنی آتی ہے کہ وہاں واقعی اپنے آپ کو بچانا بڑا کاردارت، وہ مشق کرنے سے آتی ہے، محنت کرنے سے آتی ہے کہ وہ انسان وہاں ریاکاری سے بچ جائے۔ مثلا اب نماز کا وقت ہوا، ہم سب نے مل کر نمازیں پڑھ لی عصر کی، اب مغرب کا وقت آ رہا ہے، ہم سب نے مل کر مغرب پڑھ لی، اس میں کیا ریاکاری ہوگی کسی انسان کے دل میں؟ لیکن کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن اپنے عزیز کے ہاں ملنے جانا ہے، کوئی بیمار ہے، عیادت کرنے جانا ہے، یہ معاشرت ہے نا، یہ معاشرت کے اصول ہیں، رہن سہن کے اصول ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا، عزیزوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، تعزیت ہے، یہ تعزیت سنت ہے نا، لیکن معاشرت کا اصول ہے کہ کسی پریشان کسی کے گھر میں کوئی حادثہ خدا نخواستہ آ گیا تو خاندان والے، رشتہ دار، دوست احباب تعزیت کریں، اس کو تسلی دیں، اس کی خبر گیری کریں۔ شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، حکم یہ بھی ہے کہ کسی کے ہاں خوشی ہے تو خوشیوں میں بھی شامل ہو، اس کی خوشی میں شامل ہو۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ بھئی میرے بہن بھائی آئے، میرے رشتہ دار آئے، میرے دوست آئے، وہ میری بیٹی کی شادی میں شریک ہوئے، یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اب رشتہ داروں کو تحفہ دینا ہے، صلہ رحمی ہے، یہاں سب سے زیادہ ریاکاری کا موقع یہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ریاکاری یہاں آتی ہے۔ کیسے ریاکاری آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ یہاں آدمی برابری کرتا ہے، یہ برابری کرتا ہے۔ کیا برابری کی؟ بھئی میں اس کے ہاں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ بھی میرے ہاں آیا تھا، میں اس کے ہاں بیماری میں پوچھنے کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ بھی مجھے پوچھنے آیا تھا، فلانے موقع پر وہ بھی آیا تھا تو اب ہمیں بھی جانا چاہیے، اس نے ہمیں یہ تحفہ دیا تھا اب ہم بھی اس کے گھر میں اتنا تحفہ دیں گے، اس نے ہماری شادی پر یہ دیا تھا ہم بھی اس کی شادی پر یہ دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ عبادت کہاں رہی؟ عبادت کہاں ہوئی؟ یہ عبادت ہے؟ یہ تو آپ برابریاں کر رہے ہو، لین دین کر رہے ہو، وہ آگے آپ بھی چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، برابری کرنے والا یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ عجیب بات فرمائی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی اتنا ہمارا دل بڑا کرے کہ ہمیں اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیس الواصل بالمکافی، فرمایا کہ برابری کرنے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ولیکن الواصلہ، فرمایا لیکن صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی انسان اس کے ساتھ قطع رحمی کرے، یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہو۔ کتنا بڑا دل چاہیے اس کام کے لیے۔ ہم سب خاندانوں میں رہتے ہیں، اپنی برادریوں میں رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، سب کو معلوم ہے کتنا مشکل کام ہے یہ، کہ ایک انسان آپ کے گھر آ رہا ہے تو آپ اس کے گھر جا رہے ہو۔ کیا ان سے تیر مار لیا آپ نے؟ کیا تیر مار لیا؟ اس نے آپ کو تحفہ دیا، آپ نے بھی تحفہ دے دیا۔ وہ آپ کے یہاں شادی پہ آ گیا، دعوت پہ آ گیا، آپ بھی یہاں اس کے شادی دعوت پہ چلے گئے، تو کیا ہوا؟ کون سا کمال کیا؟ ٹھیک ہے صلہ رحمی ہے، یہ بات نہیں کہ صلہ رحمی نہیں ہے، لیکن یہ جو برابری چل رہی ہے نا حساب کتاب کے ساتھ، یہ اب اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، یہ برابری چل رہی ہے، خاندانی برابری چل رہی ہے۔ بھائی وہ ہمیں نہیں پوچھتا، ہم بھی نہیں پوچھتے، وہ آئے گا تو ہم بھی جائیں گے، وہ نہیں آئے گا ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم اپنے گھر میں اچھے، تم اپنے گھر میں اچھے ہو، یہ رٹے رٹائے جملے ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں۔ تو اس میں کہاں نیکی آ گئی بھائی؟ یہ تو تم آپس میں بالکل آنے پائی کا حساب کر کے چل رہے ہو، برابری کر کے چل رہے ہو۔ فرمایا کہ ولیکن الواصلہ، واصل یہ ہے، صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر وہ قطع رحمی کرے تو تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہو، یہ ہے صلہ رحمی۔ وہ نہیں آتا، آپ جاؤ اس کے گھر پہ، اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، تم جاؤ اس کے گھر پہ، آپ نے اس کو بلایا وہ نہیں آیا، آپ جاؤ اس کے ہاں، آپ بیمار ہوئے وہ پوچھنے نہیں آیا، آپ جاؤ اس کے ہاں بیماری کے موقع کے اوپر، اس کی طرف سے اچھائی سننے کو نہیں ملتی، آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ احسن من اساء الی، اچھائی کرو اس انسان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ برائی کرے۔ فرمایا یہ ہے صلہ رحمی۔ یہ کیا ہے؟ یہ صلہ رحمی۔ اب دیکھیے جب یہ انسان کون کام کرے گا؟ مجھے بتائیے آپ، یہ دنیا کے لیے کوئی کرے گا؟ یہ صرف اللہ کے لیے کرے گا، دل پہ پتھر رکھ کے کرے گا وہ۔ اس کو معلوم ہے کہ وہ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ آپ جب جاتے ہو تو آپ کا کتنا دل کو تکلیف ہوتی ہے آپ ہی جانتے ہیں،
لیکن کیوں جا رہے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے، دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں جا رہے. تکلیف تو ہو رہی ہے، بڑی برا بھی بہت لگ رہا ہے کہ اس نے تو ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، ہم اس کے ہاتھ چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے. فرمایا کہ یہ ہے صلہ رحم. جب یہ معاشرت کے کام، زندگی کے رہن سہن کے کام، جب انسان یہ اللہ کے لیے کرتا ہے، دنیا کی کسی نام و نمود اور خواہش کے لیے نہیں کرتا، صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے لیے ہے. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ریاکاری سب سے زیادہ زندگی میں رہن سہن کے معاملات میں آتی ہے. وہ ہمارے ہاں جو عبادت کا تصور ہے وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے، اور جو معاشرے کی جو رسم و رواج ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں، وہ اوپر آ جاتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا، عجیب بات لکھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت نے لکھا کہ حضرت نے فرمایا کہ اپنے حصے کا کام کرتے رہو. رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، فرمایا کہ اپنے حصے کا کام کرتے رہو. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں فرمایا کہ اپنے جو حقوق آپ کے ذمے میں ہیں وہ آپ کے ذمے کا کام ہے. آپ اپنے ذمے کے حقوق کو ادا کرتے رہیں اللہ کے لیے، اور دوسروں کے جو حقوق آپ کے اوپر ہیں، یعنی دوسرا آدمی آپ کا حق ادا کرے گا، اس کا معاملہ آپ اللہ پر چھوڑ دیں، انسان سے امید لگانی ختم کر دیں، خالق کے اوپر چھوڑ دیں، مخلوق سے امید لگانی چھوڑ دیں. آپ کا کام ہے دوسروں کے ہاں جانا، اپنے عزیزوں کو پوچھنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، آپ کرتے نا اپنا کام. اب ان کو وہ کام کرنا چاہیے، وہ نہیں کر رہے. فرمایا کہ اس کے لیے آپ ان سے امید لگانی چھوڑ دیں. آپ اس کو سوچیں کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، میرا وہ حق ادا کرتے، یہ معاملہ میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں، یہ معاملہ اللہ کے اوپر. تو اس کو فرمایا کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ. تو عمل صالح الگ چیز ہے، قبولیت الگ چیز ہے. عمل صالح کی بھی دعا مانگو اور مقبولیت کی بھی دعا مانگو کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا کہ میں یہ کام کر لوں، آپ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما دیجئے. اور قبولیت کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے. اور قبولیت کی 2 شرطیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں. قبولیت 2 شرطوں کے ساتھ ملتی ہے. ایک اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے کوئی نیت بیچ میں نہ آئے. نمبر 2 طریقہ سنت کے مطابق، طریقہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق. شریعت سے باہر کوئی انسان اگر کرے تو کام اللہ کے لیے، لیکن طریقہ شریعت کے مطابق نہیں، تو یاد رکھیے یہ کام پھر انسان کا یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ طریقہ شریعت کے مطابق نہیں. تو 2 شرطیں انسان کی ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے. ایک کام اخلاص ہو، کام ہر عمل اللہ کے لیے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کام جو ہے شریعت کے مطابق ہو. یہ 2 چیزیں مل کر یہ انسان کے نامہ اعمال میں وزن پیدا کرتی ہیں، وہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت رکھتی ہے. اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. چھوٹے بڑے گناہوں کو یا اللہ ہمارے معاف فرما. قرآن کریم کو یا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ان کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله